نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام امن، راحت، اطمینان کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دین اسلام نے جو احکامات دیے اس پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ انسان دنیا میں اطمینان کی زندگی پاتا ہے بلکہ اخروی زندگی میں رب کی رضا اور جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پہلے مرحلے پر انسان میں خوف خدا، خشیت الہی، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات دیتی ہے، اور تیسرے مرحلے پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی تاکید کرتی ہے۔ جب ان تین مراحل پر عمل کیا جائے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں نیکی عام ہوتی ہے، گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان میں سرکشی موجود ہے اور انسان با اختیار ہے اور اس اختیار کا وہ ناجائز استعمال کر سکتا ہے، لہذا چوتھے مرحلے پر شریعت نے چند سزائیں متعین کی ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مجرم اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اضافی یا اس کے علاوہ تعزیری سزائیں دے سکتا ہے۔ یہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے سے جرم ختم ہوتا ہے اور معاشرہ امن اور سکون پاتا ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے نمبر 1 قانون کی بالادستی ہو، نمبر 2 قانون کی عملداری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوا کہ جس نے چوری کی تھی۔ اس موقع پر سفارش کی گئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حد کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کے شریف لوگ جب چوری کرتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور کمزور لوگ جب چوری کرتے تو اسے سزا دیتے، اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی یہ حد قائم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کا نافذ کرنا اللہ کی زمین پر 40 راتیں بارش ہونے سے بہتر ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح موسلا دھار بارش سے خوشحالی آتی ہے، سبزہ اگاتا ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اسی طریقے سے شرعی سزا نافذ کرنے سے رعایا اور عوام کی زندگی میں خوشحالی، خوشیاں، امن، چین اور سکون آتا ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں جو موٹر وے پر حادثہ ہوا اور کراچی میں پے در پے واقعات رونما ہوئے، یہ تو وہ واقعات ہیں جو میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گنت واقعات روز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ یہی ہے کہ خوف الہی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس معاشرے میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اخلاقیات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی جگہ بے حیائی اور فحاشی کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ میڈیا ٹی وی ڈراموں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے فحاشی اور عریانی کا سیلاب امٹتا چلا آ رہا ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، قانون کی بالادستی ختم ہو کر کے رہ گئی ہے اور اس کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ با اثر حکومتی عہدہ رکھنے والے لوگ جب جرم کرتے ہیں تو ان کو تحفظ مل جاتا ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور کمزور لوگ جب جرم کرتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے۔ جب کسی ملک میں یہ کلچر عام ہو جائے تو اس ملک میں، اس معاشرے میں
پھر فساد ہی رونما ہوتا ہے، اس قسم کے واقعات پے در پے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان واقعات کا اگر انسداد کرنا ہے، سد باب کرنا ہے، تو طریقہ کار یہی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ انسانی معاشرے میں اللہ کا خوف، اس کی پکڑ، اس کی جواب دہی کا احساس، اس کو جو ہے عام کیا جائے۔ معاشرے سے بے حیائی اور عریانی پر مبنی جو یہ کلچر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کا انسداد کیا جائے۔ حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس کا اہتمام کیا جائے، اور جو حدود اور شرعی سزائیں ہیں اس کی تنفیذ کی جائے۔ اسی کے نتیجے میں معاشرے میں امن اور سکون آ سکتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بساط اور حد تک اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی اصلاح پر توجہ دیں، اپنے گھر اور بچوں کی اصلاح پر توجہ دیں، اور اپنے دائرے میں جہاں تک ممکن ہو نیکی کے فروغ اور برائی کے انسداد کے لیے سعی اور کوشش کریں، خواہ وہ زبان کے ذریعے ہو، خواہ وہ قلم کے ذریعے ہو، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، پرامن طریقے سے اس کی سعی اور کوشش کریں۔ اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے امن اور سکون کی زندگی پا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔